بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل نے اپنے ہزاروں فوجی غزہ سے لبنان کی سرحد پر پہنچا دیے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کے بعد وہ اپنے تقریباً 10 سے 15 ہزار فوجی غزہ کی پٹی سے لبنان کے ساتھ شمالی سرحد پر منتقل کر رہی ہے۔ 98ویں ڈویژن میں شامل فوجیوں کے ساتھ پیرا ٹروپس اور کمانڈوز اب شمالی کمان کے تحت 36ویں ڈویژن میں شامل ہوں گے۔ اسرائیلی آرمی کا کہنا ہے کہ برگیڈ کو اصل میں غزہ میں لڑائی جاری رکھنا تھی، لیکن لبنان کے ساتھ کشیدہ صورتحال کے باعث اسے وہاں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ 2 روز کے دوران لبنان میں پیجر دھماکوں کی لہر کے بعد اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان مکمل جنگ کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مصر کا غزہ کی سرحد پر سیکیورٹی تبدیلیاں قبول کرنے سے انکار۔ مصری وزیر خارجہ نے قاہرہ میں امریکی ہم منصب اینتھنی بلنکن کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ مصر اپنے موقف کا اعادہ کرتا ہے۔ وہ سرحدی گزرگاہ اور مذکورہ بالا فلاڈیلفا راہداری کے مخالف سمت میں کسی بھی فوجی موجودگی کو مسترد کرتا ہے۔ مصری وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ منگل کے روز لبنان میں حزب اللہ کے کارکنوں کو زخمی کرنے والے دھماکوں سمیت کوئی بھی اضافہ غزہ جنگ بندی معاہدے کی تکمیل میں رکاوٹیں پیدا کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ محمد بن سلمان کا 2 ٹوک پیغام۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کیے جائیں گے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی مجلس شورا کے سالانہ اجلاس میں محمد بن سلمان نے خصوصی طور پر شرکت کی اور اراکین سے گفتگو بھی کی۔ اجلاس کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے محمد بن سلمان نے فلسطین کے خلاف جاری اسرائیلی بربریت کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور فلسطینیوں کی حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرے گا اور فلسطینی ریاست کے قیام کی کوششوں کو جاری رکھے گا۔ محمد بن سلمان نے واضح کیا ہے کہ فلسطینی کاز سعودی عرب کی اولین ترجیح ہے اور اس کے لیے ہم راہیں ہموار بھی کر رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے والے ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لبنان میں پیجر کے بعد حزب اللہ کی واکی ٹاکی میں بھی دھماکے، 20 افراد شہید، 450 سے زائد زخمی۔ لبنان میں پیجر دھماکوں کے بعد جاں بحق ہونے والوں کی نماز جنازہ میں شریک دیگر کارکنان کے واکی ٹاکیز میں بھی دھماکے، جس کے نتیجے میں 20 افراد شہید اور 450 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق لبنان کا دارالحکومت بیروت ایک بار پھر متعدد دھماکوں سے گونج اٹھا۔ یہ دھماکے گھروں، کاروں اور نماز جنازہ کے مقامات پر پے در پے ہوئے۔ دھماکے اپنے ساتھیوں کی نماز جنازہ میں شریک حزب اللہ کے کارکنان کے زیر استعمال واکی ٹاکیز میں ہوئے۔ علاوہ ازیں کئی گھروں میں بھی دھماکے ہوئے۔ ان دھماکوں کے نتیجے میں متعدد گھروں اور گاڑیوں میں آگ لگ گئی اور 450 سے زائد افراد زخمی ہو گئے، جبکہ اب تک 20 افراد شہید ہوئے۔ درجنوں زخمیوں کی حالت نازک ہونے کے سبب ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، سڑکوں پر ایمبولینسز سائرن بجاتی ہوئی دوڑتی نظر آ رہی ہیں۔ لبنان کی حکومت اور حزب اللہ نے واکی ٹاکیز دھماکوں کی ذمہ داری بھی اسرائیل پر عائد کر دی، تاہم اسرائیل کی جانب سے اس کی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی۔ واضح ہے کہ گزشتہ شب لبنان میں حزب اللہ کے رہنماؤں اور کارکنان کے زیر استعمال 3000 سے زائد پیجر یکے بعد دیگرے دھماکوں سے پھٹ گئے، جس میں 13 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حزب اللہ کو قیمت ادا کرنا ہوگی، اسرائیل کی دھمکی۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے حزب اللہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے پاس بہت سی صلاحیتیں ہیں جو ہم نے ابھی فعال نہیں کی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیلی فوج کے سربراہ نے کہا کہ مرحلہ وار آگے بڑھ رہے ہیں، ہر مرحلے پر حزب اللہ کو
قیمت ادا کرنا ہوگی۔ ادھر اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ نے لبنان دھماکوں پر احتساب کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ شناخت، جگہ اور حالات جانے بغیر ہزاروں افراد کو دھماکوں کا نشانہ بنانا شرمناک ہے۔ دوسری جانب ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بھی ایران میں پیجر دھماکوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پیجر دھماکے انسانیت کے زوال، سفاکیت اور جرائم کے غلبہ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لبنان میں دھماکوں میں استعمال ہونے والے پیجر کس ملک میں تیار کیے گئے، نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ لبنان میں دھماکوں کے بعد پیجر بنانے سے متعلق نیا تنازع سامنے آ گیا کہ یہ پیجر کس ملک میں تیار ہوئے۔ پیجر بنانے والی تائیوانی کمپنی نے پیجر ہنگری کی کمپنی میں بنانے کا دعویٰ کر دیا، جبکہ ہنگری نے تائیوان کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ ہنگری کی کمپنی کا کہنا ہے کہ لبنان میں جن ڈیوائسز میں دھماکے ہوئے وہ ہنگری میں کبھی نہیں تھے۔ ہماری ٹریڈنگ کمپنی ہے، اس کا پیجر بنانے کا کوئی کام نہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی تحقیقات کے مطابق پیجر دھماکوں کے بعد سوشل میڈیا پر گردش کرتی تصاویروں میں نظر آنے والے ایک تباہ شدہ پیجر کو گولڈ اور AP یا AR کے الفاظ نمایاں نظر آئے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پیجر تائیوانی کمپنی گولڈ اپولو نے تیار کیے۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے مزید معلومات کے لیے تائیوان کی کمپنی گولڈ اپولو سے رابطہ کیا تو انہوں نے پیجر بنانے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ماڈل بنانے کے بعد اس کے حقوق ہنگری کے BAC نامی کمپنی کو فروخت کر دیے گئے تھے۔ تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گولڈ اپولو کے مطابق BAC نامی ہنگری کمپنی کو لائسنس ایگریمنٹ کے تحت پیجر کا یہ ماڈل بنانے اور اس کی برانڈنگ کی اجازت حاصل تھی۔ BBC کا کہنا ہے کہ معاملے سے متعلق معلومات اور موقف حاصل کرنے کے لیے BAC نامی کمپنی سے متعدد مرتبہ رابطہ کیا گیا، تاہم وہاں سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس، فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خلاف قرارداد منظور۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں اسرائیل سے فلسطینی سرزمین پر قبضہ 1 سال کے اندر ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد کے حق میں 124 ممالک نے ووٹ دیا، جبکہ 14 نے مخالفت کی۔ پاکستان، ترکیہ، قطر اور دیگر ممالک کی جانب سے مشترکہ قرارداد پیش کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مغربی ممالک کو اسرائیل کا ساتھ دینے پر شرم آنی چاہیے۔ ایران لبنان میں پیجر دھماکوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ پیجر دھماکے انسانیت کے زوال، سفاکیت اور جرائم کے غلبہ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بین الاقوامی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور مغربی ممالک صہیونی ریاست کے جرائم، قتل عام اور قاتلانہ حملوں کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکہ اور مغربی ممالک کو اسرائیل کا ساتھ دینے پر شرم آنی چاہیے۔ اس سے قبل ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے لبنان کے وزیر اعظم نجیب میکاتی کو فون کر کے لبنان میں پیجر دھماکوں پر دکھ کا اظہار کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ترک صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو روکنے کی کوششیں جاری رہیں گی، جبکہ اسرائیل کی غزہ میں تنازعات کو وسیع علاقے تک پھیلانے کی کوششیں خطرناک ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے لبنان میں پیجر ڈیوائسز دھماکوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ لبنان میں پیجر دھماکوں کی پیش رفت انتہائی تشویشناک ہے۔ لبنان میں غیر مستحکم حالات پیدا کرنے کی کوششوں پر تشویش ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔